हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी यहाँ पर चंगेज खान की और मंगोलों की कि मंगोल कौन थे, कहाँ से उभरे। और यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ चंगेज खान के ज़हूर की। यहाँ पर उसकी मुहिम्मात होती थी किसी भी काम करने से पहले, उसमें कौन सी हिकमत अमली अपनाई जाती थी और यहाँ पर जो है वो तांगुत के खिलाफ मुहिम, तांगुत के खिलाफ जंग, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड एंजॉय द वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों चंगेज खान के बाप की वफात के बाद यहाँ पर चंगेज खान को सरदार बनाया गया क्योंकि वो अपने भाइयों में से सबसे बड़ा था। एक नजूमी ने दोस्तों पेशन गोई की कि सरदार का लकब चंगेज खान यानी खानों का खान होगा। इसने इल्म की रोह से इस शख्स का नाम तमयूजन बताया। इस शख्स की पेशन गोई ने खामोशी को जबान दे दी और तमाम हाजरीन ने तमयूजन की शानदार सलाहियतों के एतराफ में उसे चंगेज खान का लकब अता करके अपना सरदार मान लिया। इस तारीखी इजलास को मकामी जबान में करोलताई कहा गया। तमयूजन के एक देरीना ख्वाब की तकमील हुई कि तमाम कबाइल मुतहद हों और इनका एक सरदार हो। उस वक्त चंगेज की उम्र 46 बरस थी। अब कौम तो उसके सामने थी लेकिन मुतहद ना थी। उसे एक आकाई बनाने के लिए एक कानून की जरूरत थी जो कदीम रवायात और खालस नए नजरियात का मरकब हो। उसकी पासदारी हर कबीले पर फर्ज होगी। ये इसलिए भी जरूरी था कि हर कबीले की अपनी अपनी रसूमात थी और इन रसूमात का बाहमी टकराव किसी भी वक्त अमन की बसात लपेट सकता था। इन वाकयात की रोकथाम के लिए चंगेज खान ने ऐलान आम कर दिया कि इसने मंगोलों को एक आकाई बनाने के लिए कवानीन का मजमुआ तश्कील दिया है जिसकी अतात हर एक पर लाजिम होगी। नस्ल दर नस्ल चली रवायात को खैराबाद नहीं कहा जाएगा। जैसे किसी आली नस्ब का खून नहीं बहाया जाए। मंगोल सफील को कत्ल करने का मकसद मंगोलों के खिलाफ ऐलाने जंग होगा वगैरह वगैरह। जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो मुसलमानों के खिलाफ ही इस वजह से हुआ था कि मुसलमानों ने उसका एक सफीर मार दिया था। हुक्म दिया जाता है कि तमाम इंसान एक खुदा की प्रस्तश करें जिसने जमीन आसमान बनाए। वो अपनी मर्जी का मालिक है, जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे, जिसे चाहे अमीरी दे या गरीबी दे, जिसकी ताकत कायनात के जर्रे जर्रे पर है। इखलाकी कवानीन के बारे में करार दिया गया कि वालिदैन की अतात की जाए, छोटा भाई बड़े भाई की नाफरमानी मत करे, अमीर गरीबों की मदद करें, हल्के लोग सरदारों की ताजीम करें, हस्ब नस्ब की इज्जत की जाए, चोरी और जनाह के मरतकब अफराद की गर्दन मारी जाए। मंगोलों पर लाजिम था कि वो किसी हाल में मंगोल को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुगलों की आपस लड़ाई तर्क कर दी गई चूँकि मंगोल नशे के आदी थे। माशरे में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने के लिए उन्हें पाबंद किया गया कि वो रोजाना शराब पीने से इज्तनाब करेंगे और महीने में 3 मरतबा शराब के नशे में मदहोश हो सकते हैं। इस दौर की बर्बरियत को मद्देनजर रखते हुए ऐसे इखलाकी कवानीन का नफाज इनकलाबी फैसलों की गमारी करता है। दौर जदीद में यूरोप और अमेरिका भर में शराब पीकर गाड़ी चलाना ममनू है। इन कवानीन के नतीजे में मुंतशर कबाइल जिंदगी में तरतीब और वदत का अंसर वाज़ह नजर आने लगा। कुछ ही अरसे में मंगोल एक ताकत बनकर उभरे। अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं चंगेज खान की तंगुत के खिलाफ मुहिम जोई की। तो नाइमंस पर फतह 1204 और तंगुत के खिलाफ कामयाब मुहिम जोई 1209 के दरमियानी अरसे में चंगेज खान ने अपनी तमाम तर तवानाई जंगी निजाम की बजाय तंजीमी अमूर की दुरुस्तगी पर मरकूज रखी। ये वो अरसा था जब उसने जंगी मामलात अपने जर्नैलों पर छोड़ दिए थे, जबकि वो खुद अपने अम्पायर के अंदरूनी ढांचे की बुनियाद और शाही खानदान की ताकत की मजबूती का सामान फराहम कर रहा था। अब यहाँ पर उसने सारा अपना ध्यान जो है वो जंग से हटाकर अपने अंदरूनी मामलात को सही करने में दोस्तों वो लग गया। वो ढूंढने लग गया कि यहाँ पर उसके अम्पायर में कोई गद्दार तो मौजूद नहीं है। गद्दार होने से उसकी अम्पायर खड़े होने से पहले ही गिर जाएगी। किसी दूसरी अम्पायर के खिलाफ जंग करना तो दूर की बात है। तो यहाँ पर उसने अपनी जितनी भी जंगी मामलात थे उसने अपने जर्नैलों पर छोड़ दिए और खुद जो है वो अपनी अम्पायर को अंदर से मजबूत करने और खानदान की ताकत की मजबूती का सामान फराहम वो खुद जो है वो कर रहा था। उसने एक गैर मामूली काम किया। 1206 में करोलताई के इख्तिताम पर उसने बरोक खान के खिलाफ मुहिम जोई का फैसला किया। याद रहे कि ये वही बरोक खान है जो वांग खान और तमयूजन के हाथों से शिकस्त के बाद से आतिश की तरफ निकल गया था। बरोक खान ने चंगेज के खिलाफ मुहिम में अपने भाई का साथ ना दिया था, लेकिन उसका कैंप चंगेज खान के दुश्मनों का गढ़ बन गया था। तयांग खान का बेटा कचलूक और तोकरा का बीकी अक्सर वहां आते जाते थे। बरोक खान को चंगेज के इरादों का अंदाजा था। वो शिकार की मुहिम पर निकला था कि मंगोलों ने उस पर हमला करके उसे पकड़ लिया, कत्ल का डारा, उसकी बीवी बच्चों माल मवेशियों मालो असबाब अगवा करके ले गए। उसकी फतह के बाद करगज ने 1207 में इजहार अतात के तौर पर चंगेज खान के दरबार में सफीर भेजे, जिनके हाथों खूबसूरत सफेद बाज चंगेज की खिदमत में भेजे गए। और आयरल्स ने 1208 में मंगोलों को बीकी और कचलू की मकैन
بندرگاہ کے بارے میں اطلاعات بہم پہنچائیں۔ ان کی ملاقات منگول دستے کی اگلی ٹولی سے اتفاقیہ طور پر ہوئی، جسے مکٹس اور کلچلوک کے خلاف ایکشن کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اوواریس نے انہیں دشمن کے ٹھکانے کی طرف رہنمائی فراہم کی جو بیرک خان کے ہاں پناہ لیے ہوئے تھا۔ بیکی اور کچلوک منگول دستوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور دریائے آرتش پر ان سے لڑائی کے لیے کمر کس لی۔ بیکی کو ایک اندھا تیر چاٹ گیا۔ اس کے بیٹوں کے پاس کوئی موقع نہ تھا کہ وہ اس کی لاش وہاں سے اٹھا کر لے جاتے یا اسے دفن کر دیتے، چنانچہ انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور نائمن اور مرکٹ کی مشترکہ فوجیں واپس لوٹ گئیں۔ بہت سے سپاہی آتش دریا کو عبور کرتے ہوئے ڈوب گئے، جو بچے وہ جا بجا پھیل گئے۔ کچلوک کار خطائی کی طرف بھاگ گیا اور مکڈس اور بیکی کے بچے کیچکس کے ساتھ مل گئے۔ چنگیز خان کی شہرت سارے وسطی ایشیا میں پھیل چکی تھی۔ اس کی فتوحات کی خبریں اور طاقت کے سنگھاسن پر فائز ہونے کی اطلاع ایگورس کے حاکم بارچک تک پہنچی۔ اس کا لقب اریکٹ تھا، اریکٹ جو کہ ایک ترکی لقب تھا جس کا مطلب مقدس بادشاہ تھا۔ وہ کاری خطائی کے خراج عطا کرتا تھا اور باجگزاری کی اس قید سے رہائی چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ انہیں چنگیز کی مدد میسر آئے گی۔ سام کے سال 1209 میں چنگیز خان نے موسم بہار میں اریکٹ نے چنگیز کی طرف ایک سفارت بھیجی اور ایگورس پر حکمرانی کی پیشکش کی۔ اگر آپ چنگیز خان ہماری حمایت کریں تو آپ کا 5واں بیٹا میں بن جاؤں گا اور اپنی تمام تر طاقت آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ چنگیز نے اس وفد کی گزارشات کو مثبت انداز میں سنا۔ وہ اپنی بیٹی التون کی شادی اریکٹ کے ساتھ کرنے پر تیار تھا، لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ اریکٹ بے نفس نفیس اس کے سامنے حاضر ہو اور وہ اپنے ساتھ سونا، چاندی اور سلک پر مبنی قیمتی تحائف لے کر آئے۔ بارچک کو چنگیز کے اس جواب پر رد عمل ظاہر کرنے کی کوئی جلدی نہ تھی۔ وہ انتظار کر رہا تھا کہ حالات کھل کر کب سامنے آئیں گے۔ 1209 کے موسم گرما میں چنگیز نے ایک دوسری سفارت اریکٹ کی طرف بھیجی اور بیل کے سال 1211 میں بارچک نے چنگیز خان کے مطالبے کی تعمیل کر دی۔ وہ خود چل کر چنگیز خان کے سامنے حاضر ہوا اور ٹنگت کے خلاف فتح پر مبنی مہم کے بعد کیرولن کے نزدیک خیمہ زن ہوا۔ ایگورس منگول قوم سے باہر پہلے وہ لوگ تھے جنہوں نے چنگیز خان کی حکمیت کو تسلیم کیا۔ سیاسی اعتبار سے یہ نہایت اہمیت کا واقعہ تھا۔ فوجی نقطہ نظر سے منگول جنوب مغرب کی طرف سے ممکنہ پریشانیوں سے آزاد ہو گئے۔ اسی سال اریکٹ کے واقعے کے بعد کارلوک کے ارسلان نے چنگیز خان کی طرف ایسا ہی ایک خراج تحسین بھیجا جس کے جواب میں چنگیز نے اپنی بیٹی کی شادی ارسلان سے کر دی۔ ٹنگت کے خلاف جنگ کی دوستو اگر میں آپ سے بات کروں تو یہاں پر منگول قبائل اب متحد تھے اور وسط ایشیا کے بعد چنگیز خان کی قیادت میں متحرک ہو چکے تھے۔ جیسا کہ قبل عظیم ہو چکا ہے، ذکر آ چکا ہے، منگول خانہ بدوش کے لیے جانوروں کے گلے اور سرسبز شاداب چراگاہیں زندگی اور موت کا مسئلہ تھے۔ منگولیا کے خانہ بدوش لوگوں کی معیشت نے کافی نقصان برداشت کیے تھے۔ مسلسل جنگوں اور موسمی تبدیلیوں سے ان کے جانوروں کے گلے ہلاک کر ڈالے تھے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ جانوروں کی تعداد بڑھائی جائے۔ ٹنگت کے علاقے پر منگولوں کے ابتدائی حملوں کے پس منظر میں یہی بنیادی وجوہات کار فرما تھیں۔ ٹنگت امپائر جس کی شمالی سرحد جنوبی گوبی سے لے کر کامی کے نخلستان کے ان زمینوں سے متصل تھیں جن کی آبادکار منگول تھے۔ یہ وہی منگول تھے جو 11ویں صدی میں ایشیا کی زبردست فوجی طاقت بن چکے تھے اور اپنی سلطنت ننگسیا اردوس اور گانسو کے کچھ حصوں تک بڑھا چکے تھے۔ آبادی کے بڑے حصے ٹنگت اور چینیوں پر مشتمل تھے۔ ٹنگت کے لوگ زراعت سے وابستہ مویشی پالنے والے اور تجارت پیشہ تھے۔ ٹنگت کے پاس ایک بڑی فوج اور مضبوط شہر تھے جس کا دفاع اس قدر مضبوط تھا کہ منگول سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان پر حملہ کیسے کیا جائے۔ ٹنگت کے خلاف منگولوں کی ابتدائی مہمات محض حملے تھے۔ کرولتائی سے قبل 1205 تک منگول فوجوں نے اعلیٰ آبائی کے زیر قیادت ٹنگت سرزمین پر حملہ کیا۔ اونٹ اور دوسرے جانوروں پر مشتمل قیمتی خزانے واپس لے کر وہ لوٹے۔ 1207 کے موسم خزاں میں کی جانے والی دوسری مہم اسی مہم کی طرح لوٹ مار تھی اور منگولوں نے وولہائی کا شہر لینے کے بعد علاقے میں لوٹ مار کی تھی اور 1208 کے موسم بہار میں گھر لوٹ آئے۔ سیاح اور مورخ یوانشی کا خیال ہے کہ ایسا موسم گرما کی جلسا دینے والی لو سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن ایسا شاید نئے ٹنگت حکمران لی آرکو کے اس کے تخت پر بیٹھنے کے سبب کیا گیا۔ 1207 میں اسے چین میں زیزیا کے حکمران کی حیثیت سے پہچانا گیا۔ اس کی پیش رولیچونیوں کے ایک مولاتی انقلاب کے نتیجے میں تخت سے دستبردار ہونا پڑا کیونکہ وہ امپائر دفاع کرنے میں ناکام ہو گیا، جبکہ اس کے پاس ایک بڑی فوج بھی جو ہے وہ موجود تھی۔ ٹنگت کے حساس جنگی محل وقوع اور چین کی طرف جانے والے رستوں پر موجودگی نے چنگیز خان کو ٹنگت
تنگت کے خلاف مہم پر ترتیب دینے پر آمادہ کیا۔ یہاں پر دوستو اگر وہ تنگت پر حملہ کرتا اور وہ کامیاب ہو جاتا تو یہاں پر جو ہے وہ آگے آنے والی مہمات میں وہ جگہ اس کے لیے کافی زیادہ کارآمد ثابت ہوتی۔ یہاں پر دوستو وہ اتنی دور مسافت کرنے کے بجائے اپنا کیمپ وہیں پر لگا لیتے جہاں پر جو ہے وہ تنگت کو ہراتے اور اس کے بعد اگلی حکمت عملی وہیں پر بیٹھ کر بنا سکتے تھے۔ اب یہاں پر دوستو آگے میں آپ سے بات کرنے والا ہوں، اس مرتبہ اس کا ارادہ تنگت کو مکمل طور پر شکست دینے کا تھا تاکہ وہ چین پر حملے کی راہ ہموار کر سکے۔ 1209 میں منگول فوج 650 میل کی پیش قدمی کے بعد، یعنی کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہاں پر اتنا دور ان کو چل کر آنے کی ضرورت نہیں اگر وہ تنگت کو فتح کر لیتے۔ یہاں پر دوستو 650 میل کی پیش قدمی کے بعد منگولوں کو وائنگ لینگوگونگ کی زیر کمان تنگت فوج کے ہاتھوں ایک پہاڑی درے کے نزدیک ہزیمت اٹھانا پڑی، لیکن تنگت اس فتح کو برقرار نہ رکھ سکے۔ وہ دوسری فوجوں 2 ماہ اپنی اپنی جنگی پوزیشنوں پر ڈٹی رہیں۔ اگست میں منگولیا سے کمک پہنچنے پر منگول حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے پیچھے ہٹنے کی جھوٹی چال چلی کہ مخالف اپنی مورچہ بندیوں سے باہر نکل آئیں اور ان کے پیچھے آئیں۔ یہاں بھی ان کی ترکیب کارگر ہوئی۔ تنگت بظاہر پیچھے ہٹتی منگول فوج کے تعاقب کے لیے نکلے۔ منگولوں نے پلٹ کر کاری وار کیا اور تنگت کمانڈر وائمنگ کو پکڑ لیا۔ تنگت کے صدر مقام کی طرف جانے والے راستہ اب کھلا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر محاصرہ شروع کر دیا۔ تنگت نے خوب مزاحمت کی۔ منگول تب تک قلعہ بند شہروں کا محاصرہ کرنے میں اتنے زیادہ تجربے کار نہ تھے۔ محاصرہ اور مزاحمت طول پکڑنے پر اکتوبر میں چنگیز نے ایک بڑے ڈیم کی تعمیر کا حکم دیا جس کا مقصد پانی کا ذخیرہ کر کے اس کا منہ شہر کی طرف کرنا تھا۔ صدر مقام اب انتہائی خطرناک والی کیفیت میں تھا۔ تنگت حکمران نے ایک تیز رفتار قاصد چن کر بادشاہ کی طرف مدد کے لیے بھیجا۔ بادشاہ کے مشیروں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ تنگت والوں کی درخواست پر ہاں کہنی چاہیے۔ بادشاہ کے مشیر بادشاہ کی نسبت دوربین صلاحیتوں کے مالک تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیزیا شکست کھا جاتا ہے تو منگول یقیناً ہم پر حملہ کریں گے۔ بادشاہ کچھ سننے پر تیار نہ تھا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے ملک کے لیے فائدے والی بات ہے اگر دشمن ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تنگت کے صدر مقام کی قسمت کا حال نوشہ دیوار، لیکن ایک غیر متوقع واقعہ نے تمام منظر ہی تبدیل کر دیا۔ جنوری 1210 میں تنگت کی جانب سے کی جانے والی چھاپہ مار کارروائیوں کے نتیجے میں پانی ڈیم سے باہر آ گیا۔ ایسا ایک شگاف کے ذریعے کیا گیا۔ تنگت والوں کا منصوبہ تھا کہ منگول کیمپ پر پانی کا سیلاب چڑھا دیا جائے اور عملی طور پر ایسا ہی ہوا۔ امن مذاکرات شروع ہو گئے۔ چنگیز نے مطالبہ کیا کہ تنگت اسے مددگار دستے فراہم کرے۔ حکمران نے جواب دیا کہ ہم شہر کے بسنے والوں پر مشتمل قوم ہیں۔ ہم ایک تھکا دینے والی جنگ کے بعد طویل پیش قدمی کے غرض سے مددگار دستے فراہم کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس کے بدلے میں اس نے کثیر تعداد میں مال و زر، اونی، سل، کپڑا، اونٹوں کے گلے، تربیت یافتہ باز اور اپنی ایک بیٹی چنگیز کو بطور بیوی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ موجودہ صورتحال میں چنگیز خان کو اس پیشکش سے مطمئن ہونا پڑا، لیکن وہ یہ بات بھول نہ پایا کہ تنگت والوں نے اسے مددگار دستے فراہم کرنے سے انکار کیا تھا۔ اپنی کامیاب مغربی مہمات سے فراغت کے بعد چاہے وہ خرابی طبیعت کا شکار تھا لیکن والد تنگت سے پرانا بدلہ جھکانا نہ بھولا۔ تنگت نے چن کے رویے سے تنگ آ کر امن معاہدہ توڑ ڈالا تھا جس کے نتیجے میں چن کے سرحدی علاقوں پر ہلا بول کر لوٹ مار شروع کر دی۔ روز کا معمول یہ چیز ان کی بن چکی تھی۔ چن اور تنگت کے درمیان جارحانہ کارروائیاں 1225 تک جاری رہیں جب ان کے درمیان اپنے مشترکہ دشمن منگول کے خلاف نیا معاہدہ وجود میں آیا۔ یہ تھی دوستو پوری ویڈیو۔ انشاءاللہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں مزید ہسٹری پر جو ہے وہ ہم بات چیت ہماری ہوتی رہے گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو یہ تھی دوستو ابھی تک کی ویڈیو، اگر آپ کو پسند ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ مزید ہسٹری ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر بھی دوستو کلک کریں لیٹسٹ ویڈیوز کے لیے۔ سو سی یو سون ان مائی نیکسٹ ویڈیو۔